السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، کراچی اس وقت جل رہا ہے۔ کراچی میں کوئی بھی شخص محفوظ نہیں۔ کراچی پولیس اپنی بنیادی ذمہ واری لوگوں کے جان و مال کا تحفظ فراہم کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کراچی پولیس میں وہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ لوگوں کے جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکے تو غلط نہ ہوگا۔ کیا سندھ پولیس کے سربراہ اور خود سینٹرل کے ایس ایس پی معروف عثمان کو تبدیل کرنے سے شہر میں ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتیں ختم ہو جائیں گی؟ اور کیا اس سے قبل سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو تبدیل کرنے سے کراچی میں کوئی دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو چکی ہے؟ کیا فرق پڑا عمران یعقوب منہاس کو تبدیل کرنے سے؟ ان کے تبدیل ہونے کے بعد تو کراچی میں ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتیں انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ اب ان ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتوں کا ذمہ وار کس کو ٹھہرایا جائے؟ کیا نئے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ٹھہرایا جائے یا کسی اور کو؟ پروگرام میں آگے چل کر ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ آخر بڑھتی ہوئی اسٹریٹ کرائم، ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتوں کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ کچھ اہم تجاویز ہمارے پاس ہیں، ہمارے نمائندگان کی ذریعے جو ہم تک پہنچی، اور کچھ جو پولیس کے سینئر افسران جو کہ اس وقت حاضر سروس ہیں اور کچھ ریٹائرڈ ہو چکے، ان کی جو آرا ہے اس پر مبنی ایک مفصل رپورٹ ہم آج کے پروگرام میں شامل کریں گے، تاکہ موجودہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن اسے مشعل راہ بنا کر کراچی کے شہریوں کو امن فراہم کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ کراچی میں جو ہے ڈاکہ زنی کی واردات کی روک تھام میں ایک صحافی عطر متین جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، اور آج جو ہے کراچی میں یعنی 22 فروری کو صحافیوں نے ایک انتہائی یکجہتی کا مظاہرہ کیا ان کے یاد میں کہ وہ اس وقت تک جو ہے ان کی جو ہے وہ ایک کوششیں جاری رہے گی جب تک کہ اطہر متین کے قاتل جو ہے وہ گرفتار نہ کیے جاتے ہیں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے خلاف صحافی بھی اس وقت جو ہے وہ سراپا احتجاج بن چکے ہیں۔ آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم نواب شاہ میں جو زرداری قبیلے کے لوگوں کے ہاتھوں اس کے مخالف بھنڈ برادری کے جو 5 افراد مارے گئے، جس میں خود مرزا پور تھانے کا ایس ایچ او جو ہے وہ بھی جو ہے وہ فائرنگ سے شہید ہو چکے ہیں، اس معاملے کی حقیقت کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ خود یعنی کہ شہید آباد کے جو ایس ایس پی ہے امیر مسعود مقصی کے جو ہے محسن زرداری کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے پر جل رہے ہیں، کیوں نہیں ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں؟ پروگرام کے اگلے حصے میں پر ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں جو تھانہ اوستا محمد میں جو تاجروں کا جو ایک ہڑتال چل رہی تھی، ایک کیمپ جو انہوں نے لگایا تھا خود تھانے کے سامنے، اس کے نتیجے میں اطلاع یہ ملی ہے کہ تھانے کے ایس ایچ او خود طالب لاشاری کی معطلی کی اطلاع ملی ہے۔ اب یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو اوستا محمد میں جو ہے 2 گروپوں کے آپس کی سیاست نے جو ہے پورے علاقے کی جو ہے وہ صورتحال کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پر ڈاکوؤں اور چوروں کو جو ہے وہ لوٹ مار کا موقع ہاتھ لگ گیا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے لوٹ مار کی وارداتیں اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ وہ 2 گروہ کون سے ہیں اس پر بھی ہم آگے چل کر اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے اپنی ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں کہ کراچی اس وقت جل رہا ہے۔ کراچی میں کوئی بھی شہری، چاہے وہ نواحی بستی کا ہو، کوئی غریب بستی کا ہو، یا کہ فیشن ایبل علاقے کا ہو، ماڈرن علاقے کا ہو، پوش علاقے کا ہو، کسی بھی علاقے کا شہری جو ہے وہ ڈاکوؤں چوروں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے۔ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ آج 3 پولیس اہلکاروں کے ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے اور ان کے ہاتھوں شدید زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہے، جس میں خود سولجر بازار تھانے کا ایک سپاہی جو ہے وہ عدنان جو ہے وہ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہو چکے ہیں، انہیں اسپتال پہنچایا جا چکا ہے، اور ان کے زخمی ہونے اور اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن سول اسپتال پہنچے ہیں، اور ان کی ہدایت پر خود سی آئی اے کے ڈی آئی جی کریم خان بھی اسپتال پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے زخمی کانسٹیبل کی عیادت کی
ان سے معلومات حاصل کی کہ یہ سب کچھ ان کے ساتھ کیسے ہوا، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خود ایسٹ ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی مقدس حیدر اور 9 to 5 ڈیوٹی کرنے والے ایسٹ کے ایس ایس پی قمر جسکانی موجود نہیں تھے، جس کا نوٹس نامعلوم وجوہات کی بنا پر خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے نہیں لیا۔ اس طریقے سے جو ہے سعید آباد میں بھی ایک ہیڈ کانسٹیبل جو ہے وہ اصغر کے موبائل اور نقدی سے محروم ہونے کی، اور خود بلوچستان کے ایک کانسٹیبل شہرباز کے جو ہے وہ کراچی آنے والا اسکوائر کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی اور لوٹنے کی اطلاع ملی ہے۔ یعنی کراچی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ کراچی میں کیوں امن و امان کی صورتحال روز بروز خراب ہوتی چلی جا رہی ہے؟ ڈاکوؤں کا ایک راج ہو چکا ہے، اور پولیس جو ہے وہ اپنی بنیادی ذمہ واری لوگوں کے جان اور مال کو تحفظ فراہم کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہم راز راہی نے پولیس کے بعض سینئر افسروں سے جو گفتگو کی ہے، جس میں خود کچھ حاضر سروس ہیں اور کچھ ریٹائرڈ افسران ہیں، ان کی ملی جلی جو آرا ہے اس کے مطابق جو ہے کراچی پولیس میں پروفیشنلزم جو ہے وہ اس وقت 0/0 ہے۔ یعنی پچھلے پروگراموں میں جو میں بار بار چیختا چلاتا رہا کہ کراچی میں جو ہے اس وقت ایک جوالا مکھی پھٹنے جا رہا ہے، جوالا مکھی پھٹنے جا رہا ہے پولیس افسروں کی اقربا پروری کے نتیجے میں۔ یعنی پولیس کے اعلیٰ افسروں کی اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کی جو پالیسی انہوں نے اختیار کی تھی کہ اپنوں کو بانٹ رہے تھے، یعنی کہ پروموشن دے رہے تھے، ان کو پوسٹنگ دے رہے تھے اچھی تھانوں میں، اچھے ڈسٹرکٹ میں، تو اس کے نتیجے میں میرٹ کا خون ہو رہا تھا، پولیس میں پروفیشنلزم کا خون ہو رہا تھا۔ میں بار بار یہ یاد دہانی کرا رہا تھا کہ یہ جوالا مکھی کسی نہ وقت ضرور پھٹ جائے گا، اور وہی ہوا اب جوالا مکھی جو پھٹا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے شہر میں ڈاکوؤں اور چوروں کی ایک یلغار ہو چکی ہے، جس کو روکنے میں جو ہے کراچی پولیس اس وقت پوری طریقے سے ناکام نظر آ رہی ہے۔ یعنی کہ اب میں اگر یہ کہوں کہ اس تمام تر صورتحال کی شروعات جو اس نے کی ہے، اب انہیں خود جو ہے وہ یہ تمام تر صورتحال فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ یعنی دوسروں کے لیے آپ گڑھا کھودو گے تو آپ کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ آپ بھی اس گڑھے میں گر سکتے ہیں۔ یعنی اسپیشل برانچ سے کراچی پولیس کے تھانوں میں جو انٹیلیجنس کا جو سسٹم تھا اس کو ناکارہ کرنے کے لیے، اسے برباد کرنے کے لیے دڑ رپورٹیں اس وقت بھجوائی گئی تھی آئی آر کے رپورٹ کی شکل میں کہ تھانوں کا جو انٹیلیجنس اسٹاف ہے یہ آرگنائز جرائم میں مل چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے شہر میں آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں۔ ان آئی آرز کی نتیجے میں تھانوں سے انٹیلیجنس کا جو نظام تھا اس کا دھرم بھرم اس کو کر دیا گیا، سب کے ٹرانسفر کر دیے گئے، کسی کو سسپینڈ، کسی کو ریورڈ، اور کسی کو جو ہے کراچی رینج سے ہی نکال دیا گیا۔ یعنی پولیس میں سے مخبری کا نظام جو ہے اس کو درہم کر دیا گیا تھا، جس کا سہرا سابقہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ کے سر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا۔ یعنی پولیس کا پورا سسٹم جو ہے وہ شو آف فورس کے بجائے انفارمیشن کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ کسی تھانے کے ایس ایچ او کو یا کسی تھانے کے ایڈمرل کو کوئی وہی نہیں آتی کہ بھئی فلانے گھر میں جو ہے ڈاکو ہے یا فلانا شخص جو جا رہا ہے اس کے پاس جو ہے ناجائز اسلحہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی سسٹم ہے، کوئی انفارمیشن آتی ہے، اس انفارمیشن کے نتیجے میں جو ہے پولیس کارروائی کرتی ہے اور ڈاکو جو ہے پکڑے جاتے ہیں۔ اب وہ جو انٹیلیجنس کا نظام تھا اس سے جو ہے سابقہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ نے درہم برہم کر دیا، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اس وقت کراچی میں ڈاکوؤں کی یلغار ہو گئی، اور پولیس کے پاس ان سے متعلق کوئی ایک بھی رپورٹ نہیں کہ پولیس ان رپورٹوں کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ یہ اس وقت کراچی پولیس کا حال ہے۔ اب کوئی یہ ان سے پوچھے بھی کہ کراچی پولیس کے تھانوں میں کتنی شفٹوں میں جو ہے اس وقت پولیس اہلکار ڈیوٹیاں کرنے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے کہ تھانوں میں اسٹاف کی کمی ہے تو وہ 8 گھنٹے کی شفٹ کو انہوں نے 12 گھنٹے کی شفٹوں میں تبدیل کر دیا۔ ہر تھانے میں 2 شفٹیں چل رہی ہیں۔ 12 گھنٹے اگر جو پولیس اہلکار ڈیوٹی کرے گا تو ان میں ڈاکوؤں کا سامنا کرنے کی کہاں صلاحیت رہے گی، ان میں کہاں اتنی طاقت اور کہاں اتنا جوش و جذبہ ہوگا کہ وہ ڈاکوؤں سے مقابلہ کر سکے۔ سب سے پہلے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ 12 گھنٹے کی شفٹ کو 8 گھنٹے میں تبدیل کریں اور معلوم کریں کہ تھانے کا جو عملہ ہے انہیں کس نے جو ہے وہ ویزا سسٹم پر چھوڑ رکھا ہے۔
یعنی پولیس کا نظام یہ نہیں کہ آپ نے علاقے کے چند وی آئی پیز کو جو ہے آپ نے سیکورٹی دے کر ان کے جان و مال کو تو آپ نے تحفظ فراہم کر دے، باقی جو علاقے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں انہیں چند پولیس والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دی، جس کے بعد وہ لٹتے رہیں، پٹتے رہیں، مارے جاتے رہیں، پولیس کے اعلیٰ افسران کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ پولیس کا بنیادی فرض نہیں ہے، یہ پولیس کی ذمہ داری نہیں۔ پولیس کا کام سب کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے، سب کو یعنی کہ تحفظ فراہم کرنا ہے ان کی جان کو اور ان کی مال کو۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت کراچی پولیس اپنی یہ بنیادی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کرنے میں پوری طریقے سے ناکام ہے۔ یعنی کہ آپ تھانے کے ایس ایچ او کو سسپینڈ کر رہے ہو، تھانے کے ہیڈ مورر کو سسپینڈ کرو، کیا تھانے کے ایس ایچ او کو سسپینڈ کرنے سے یا ہیڈ مورر کو سسپینڈ کرنے سے یہ جرائم کی جو وارداتیں ہیں اس میں کوئی کمی آ جائے گی، ختم ہو جائے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ پولیس کا ورک جو ہے یہ ٹیم ورک ہے۔ ایک سرجن اگر کسی جگہ کوئی آپریشن کرتا ہے تو آپریشن کی کامیابی اور ناکامی کا سہرا سرجن پر جاتا ہے، نہ کہ سرجن کے استعمال میں موجود جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، جو آلات ہوتے ہیں، اس کو اس کا ذمہ وار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ تھانے کا ایس ایچ او، یہ تھانے کے ہیڈ مورر، یہ موبائل افسران، یہ سپاہی، یہ تو انسٹرومنٹ ہیں، یہ تو آپ کے آلات جرائی ہیں۔ یعنی جو آپ کا سپرویژن افسر ہے، آپ کا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہے، آپ کا زونل ڈی آئی جی، یہ تو ان کے ماتحت ہے، ان کے اشاروں پر کام کرنے والے ہیں۔ آپ نے اگر کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے ان جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر، تو پھر آپ سپرویژن جو افسران ہیں یعنی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور زونل ڈی آئی جیز کے خلاف کارروائی کریں، تو آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ملے گا، جرائم کی وارداتوں میں کمی ہوگی۔ یہ جو حکم کے بیچارے غلام ہیں، تھانے کا ایس ایچ او ہے یا تھانے کا جو ہیڈ مورر ہے، ان کے خلاف کارروائی کرنے سے اس طرح کی وارداتوں میں کمی کے بجائے اضافہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس وارداتوں میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو آپ لوگ کی حکمت عملی ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں اور زونل ڈی آئی جی، یہ محض اپنی کھال کو بچانے کے لیے قربانی کا بکرا جو ہے وہ تھانے کے ایس ایچ اوز کو اور خود ہیڈ موررز کو بناتے ہیں، حالانکہ یہ ان سے زیادہ خود ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے ان کے زون میں اور ان کے تھانوں کے حدود میں یہ وارداتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ تو یہ غلام نبی میمن صاحب، آپ کی توجہ میں چاہتا ہوں جناب کہ اگر آپ واقعی جرائم کی وارداتوں کو روکتھام میں مخلص ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کو امن آپ فراہم کر، تو ان کے لیے آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا کہ آپ کو بجائے شاخوں کو قدرنے کے آپ کو جڑ پر اٹکنا ہوگا۔ جڑ کے خلاف کارروائی کیے بغیر آپ کو آپ کا مطلوبہ نتیجہ جو ہے وہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ اور کیا سندھ پولیس کے سربراہ اور کیا خود ڈسٹرکٹ سینٹرل کے ایس ایس پی معروف عثمان کی تبدیلی سے جو ہے کیا یہ جرائم کی وارداتوں میں کمی ہو جائے گی؟ اور کیا ہوا ایڈیشنل آئی جی کراچی جو سابقہ تھے عمران یعقوب مناس کو تبدیل کرنے سے کیا کراچی میں کوئی دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو چکی؟ ان کے تبدیل ہوتے تو کراچی میں جرائم کی وارداتیں آسمان کو پہنچ چکی ہے۔ اب ان وارداتوں کے اضافے کا ذمہ وار کون ہے؟ یہ سوچ، یہ منطق غلط ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی حکمت عملی کو تبدیل کریں، شہریوں کو جو ہے تحفظ فراہم کرنے میں جو آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کو پورا کریں۔ تھانوں کے اسٹاف جو وہاں پر کمی ہے اس میں ان کی اسٹاف میں اضافہ کریں۔ جو چاہتے ہیں ایس ایچ او جتنا انہیں عملہ چاہیے، جتنی گاڑیاں چاہیے اتنی گاڑیوں کا اس میں اضافہ۔ وہ زمانہ اور تھا جب یہ ہم سنا کرتے تھے کہ تھانے کا ایس ایچ او اگر چاہے تو اس کے علاقے میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ کتابی باتیں ہیں، یہ 100 سال پہلے تو یہ سب کچھ صحیح تھا کہ ہاں ایسا ہوتا تھا کہ ایس ایچ او کے پاس اختیارات بہت ہیں، ایس ایچ او چاہے تو بہت کچھ کر سکتے، لیکن آج کا ایس ایچ او جو ہے وہ جو ہے پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ یہ جو ان کا ٹوٹکا ہے یہ صرف آرگنائز جرائم کی حد تک تو ہے کہ اگر ایس ایچ او نہ چاہے تو اس کے علاقے میں نہ تو جوا چل سکتا ہے، نہ سٹا چل سکتا ہے، نہ منشیات بک سکتی ہے، نہ کوئی فحاشی کا ڈر چل سکتا ہے۔ لیکن اگر ایس ایچ او نہ چاہے کہ اس کے علاقے میں کوئی ڈاکو کوئی واردات نہ کرے تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ ڈاکو جو ہے وہ ایس ایچ او سے پوچھ کر اس کے علاقے میں ڈاکہ زنی کی وارداتیں نہیں کرتے۔ وہ دور تھا کہ جب اندرون سندھ سے جو ہے ڈاکو آیا کرتے تھے، اپنے جاننے والے جو ایس ایچ او ہوا کرتے تھے ان کے علاقے میں وارداتیں کرتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ایس ایچ او سے ان کے مراسم میں ایس ایچ او ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ لیکن اب وہ سلسلہ نہیں ہے، اب ایس ایچ اوز کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کی وارداتوں کو روکنے میں اپنا کوئی کردار
کردار ادا کر سکے۔ ناظرین کا پروگرام کے اگلے خبر جن لوگوں نے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بے نظیر شہید آباد میں جو پچھلے دنوں افسوسناک واقعہ رونما ہوا زرداری قبیلے اور خود بھنڈ برادری کے درمیان، اس سلسلے میں جو ہے اندرون سندھ سے بہت سے جو متاثرین ہیں انہوں نے رابطے کیے، ڈائریکٹ براہ راست ہم سے رابطے کیے کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، یعنی کہ قاضی احمد میں کوئی 800 ایکڑ اراضی پر قبضے کا معاملہ ہے۔ یہ 800 ایکڑ اراضی جو ہے یہ بھنڈ برادری کی ملکیت ہے سال ہا سال سے، لیکن اب کے بار جو ہے زرداری قبیلے نے جعلی دستاویزات کے ذریعے جو ہے اس 800 ایکڑ اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس پر جو ہے دونوں جو برادریوں میں جو ہے وہ فائرنگ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اطلاع یہ ملی ہے کہ یہ فائرنگ جو ہے وہاں کے ایک مقامی با اثر ترین شخصیت محسن زرداری پہ الزامات لگائے جاتے ہیں۔ وہاں کے مقامی لوگوں کا، متاثرین کا، جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے ورثاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فائرنگ ہے پولیس کی موجودگی میں محسن زرداری کے اشارے پر ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے لوگوں کو گراتے رہے، اور پولیس والے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے رہے کہ بہت لوگ گر گئے ہیں، بہت لوگ مر چکے ہیں، اب کیا پوری بھنڈ برادری کو ہلاک کرو گے اس 800 ایکڑ اراضی کے لیے؟ اب تو صحافی بھی آ چکے ہیں، اب ہمیں اپنا کام کرنے دو تاکہ ہم لاشوں کو اٹھائیں۔ یہاں تک ہاتھ جوڑ کر انہوں نے محسن زرداری کو مزید خون خرابہ کرنے سے روکا، یہ متاثرین کا کہنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محسن زرداری پر ہاتھ ڈالتے ہوئے شہید بے نظیر آباد کے ایس ایس پی امیر سعود مقسی کے پر جلتے ہیں؟ انہوں نے بظاہر تو وہاں پر ایک ایف آئی آر جو ہے 5/2022 درج کر دی ہے، خود مرزا پور تھانے کے ایس ایچ او کی شہادت پر، یعنی کہ مرزا پور تھانے کے ایس ایچ او جو ہے وہ زرداری برادری کے فائرنگ سے جو ہے وہ حمید کھوسو جو ایس ایچ او تھے وہ شہید ہو گئے تھے، جس کے بعد جو ہے ایس ایس پی کو بحالت مجبوری جو ہے اپنے ایس ایچ او کی شہادت پر جو ہے وہ ایف آئی آر 5/2022 درج کرنی پڑی، اور جس میں بجرم دفعہ 302، 147، 148، 149، 353/780 ہے۔ اب اس میں 3 ملزمان جو ہے منظور زرداری ہے، برکت زرداری اور امیر علی زرداری کی گرفتاری بھی عمل میں لائے گی، لیکن جو لوگ مرے ہیں مقتولین کا جو ہے ورثاء کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی بندے جو ہے خود محسن زرداری نے پکڑوا کے دیے ہیں پولیس کو، حالانکہ یہ قتل میں براہ راست یا بالواسطہ خود جو ہے محسن زرداری ملوث ہے، جس کا علم جو ہے خود بے نظیر شہید آباد کے جو ایس ایس پی ہیں امیر سعود مقسی کو ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر میں نے اس پر ہاتھ ڈالا، انہیں پابند سلاسل کر دیا تو میری نہ تو نوکری باقی بچے گی نہ ہی میری پوسٹنگ باقی بچے گی۔ اس وجہ سے جو ہے انہوں نے بھی جو ہے مبینہ طور پہ حالات سے سمجھوتا کر کے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے، یہ کہنا ہے ہلاک ہونے والے متاثرین جو ہے مقتولین کے ورثاء کا۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جن لوگوں نے بھی ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کیا ہمارے چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تھانہ اوستا محمد بلوچستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اطلاع یہ ملی ہے کہ وہاں پر جو تاجر برادری کا جو کیمپ لگا تھا اوستا محمد تھانے کے سامنے، جو سراپا احتجاج تھے، پتہ معلوم یہ ہوا ہے کہ خود جو اوستا محمد کے جو ایک تاجر رہنما ہیں واحد بخش چانڈیوں کی ایجنسی سے 22 لاکھ کی چوری ہوئی تھی۔ اس وجہ سے جو ہے انہوں نے وہاں پر کیمپ لگایا تھا کہ پولیس ان کی چوری جو ہے وہ ریکور کرنے میں، پولیس مجرموں کو گرفتار کرنے میں پوری طریقے سے ناکام تھی، اور اس واردات کے بعد خود کوئٹہ کے ایس ایس پی عبدالحق کے بھائی جن کا ٹریکٹر شو روم ہے واحد عمرانی کے شو روم سے بھی جو ہے کوئی 28 لاکھ اور 9 تولہ سونا چوری ہونے کی واردات ہوئی، اس کے ملزمان بھی نہیں پکڑے گئے۔ احتجاج چلتا رہا اور احتجاج کے نتیجے میں بجائے ایس ایس پی کے خلاف کارروائی کرنے کے ڈی آئی جی پرویز چانڈیوں نے جو ہے خود تھانہ سٹی اوستا محمد کے ایس ایچ او انسپکٹر طالب لاشاری کو قربانی کا بکرا بناتے ہوئے انہیں معطل کر دیا۔ اب اس سلسلے میں
بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کی جو رپورٹ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اوستا محمد میں ایک سیاست چل رہی ہے، دو گروپ ہے پولیس کے جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ شکایتیں کر رہے ہیں، درخواست بازیاں دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں فائدہ جو ہے وہ ڈاکو اور چوروں کو مل رہا ہے۔ پولیس آپس میں اس وقت لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اعلیٰ افسروں سے ان کی انکوائریاں کروائی جا رہی ہے، جس کا فائدہ جو ہے ڈاکوؤں چوروں کو، اور چور جو ہے وہ اس وقت پورے کے پورے تھانہ سٹی اوستا محمد کو یرغمال بنا کے جو ہے لوٹ مار کی بے پناہ وارداتیں کر چکے ہیں۔ ان وارداتوں کے نتیجے میں 2 سے زائد افراد جو ہے وہ ہلاک اور بہت سارے زخمی بھی ہو چکے ہیں، یہ کہنا ہے بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی کی رپورٹ میں۔ وہ کون سے 2 گروپ ہیں؟ ایک گروپ کی سربراہی یاسین جمالی انسپکٹر کریں جو کہ ریورڈ ہو چکے ہیں، اور پہلے کبھی اوستا محمد کے SHO تھے، وہاں سے گوادر ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا تھا DIG پرویز چانڈیو نے، اور اب وہاں سے تبدیل کر کے موسیٰ خیل واپس وہ آ چکے ہیں۔ اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اس گروپ نے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دی تھی خود DIG پرویز چانڈیو کے PSO فضل حق تنیوں کے خلاف، جو کہ ASI تھے، اور ان کے خلاف ایک اپلیکیشن دی تھی۔ اپلیکیشن وجاہت جمالی اور سیف اللہ جمالی کی طرف سے دی گئی تھی، اور الزام یہ لگایا گیا تھا کہ یہ جو PSO موصوف ہیں یہ DIG کے نام پر پورے نصیر آباد رینج کے تمام تھانوں کے SHOs سے بتہ وصول کر رہے ہیں منتھلی لیئر، اور جتنے بھی آرگنائز جرائم کے اڈے چل رہے ہیں ان سے بھی یہ بتہ وصول کیا جا رہا ہے DIG کے نام پر۔ یہ اپلیکیشن آ گئی، جس کے بعد DIG جو ہے وہ بھی لال پیل ہو کر انہوں نے کہا یہ تو میری رسوائی ہے، میرے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، اس کی انکوائری شروع کروا دی گئی۔ بعد ازاں جو ہے وہ پھر وجاہت جمالی اور سیف اللہ جمالی کو راضی کر کے ان سے لکھوا دیا گیا کہ یہ اپلیکیشن انہوں نے نہیں دی بلکہ ان کے نام سے کسی اور نے یہ اپلیکیشن دلوائی ہے، اور بعد میں پھر اس اپلیکیشن کا نزلہ جو ہے وہ دوسرے گروپ پر یعنی کہ یاسین جمالی کے گروپ پر اس کا نزلہ گرتا ہے، اور پھر معلوم یہ ہوا کہ خود اسی اپلیکیشن کے نتیجے میں جو ہے فضل حق جو ہے وہ ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ صوبت پور میں جو ہے وہ DIG کروا دیتے ہیں، حالانکہ صوبت پور خود بھی نصیر آباد ریجن میں آتا ہے، یعنی کہ ایک طریقے سے وہ ابھی بھی جو ہے وہ DIG پرویز چانڈیو کے چین آف کمان میں اس وقت کام کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور اس ساری کارروائی کا پھر نزلہ جو ہے وہ دوسرے گروپ پر گرتا ہے، یعنی یاسین جمالی اور ان کے ساتھیوں پر، اور اس پر جو ہے یاسین جمالی کو DIG جو ہے وہ کرائم مکس اپ مجرموں سے مکس اپ کے الزام لگا کر انہیں ریورٹ کر دیتے ہیں، سب انسپکٹر بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دوسرے علی ایک اور سب انسپکٹر جو ہے انہیں بھی جو ہے وہ ریورٹ کر کے ASI بنا دیا جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے خود کانسٹیبل مراد جمالی علی محمد جمالی کو برطرف، اور کانسٹیبل جو ہے وہ اللہ ڈینو کو جو ہے وہ جبری ریٹائر کر دیتے، تو سب انسپکٹر جو منظور جمالی ہے انہیں ریورٹ کر کے ASI بنا دیا جاتا ہے۔ یہ 2 گروپوں کا جو ہے وہاں پر اس وقت ایک ٹسل چل رہی ہے پورے اوستا محمد میں، دونوں گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اب یہ جو گروپ ہے خود فضل حق کا، اس گروپ میں نصیب اللہ نام کا ایک شخص بھی شامل ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے IB سے ہے، اور وہ خود کو IB کا ڈیٹا کلرک ظاہر کرتا ہے، اور وہ پولیس میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، اور یہ وہی نصیب اللہ ہے جو کہ اس سے قبل جو ہے وہ خود اوستا محمد کے جو ایک سابقہ ہیڈ مورر کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے ایک فرضی درخواست دے کر جو ہے اوستا انہیں جو ہے ڈسمس فرام سروس کروا دی، تو اس سروس ڈسمس میں بھی ان کا نصیب اللہ کا ہی نام اس وقت آ رہا ہے۔ تو یہ 2 گروپوں کی آپس کی چپکرش کے نتیجے میں اس وقت جو ہے اوستا محمد کے جو شہری ہے وہ ڈاکو اور چوروں کے نرغے میں آ چکے ہیں، اور روزانہ جو ہے وہاں لوٹ مار کی وارداتیں جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور پولیس ان وارداتوں کو روکنے میں پوری طریقے سے جو ہے ناکام ہو چکی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کوئٹہ میں جو ہے ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن کے اندر جو حوالات میں جو ہے ایک ظہور نام کا چوری کے شعبے میں پکڑے جانے والے نوجوان کی جو قتل کی واردات کی گئی تھی آج سے 2-2.5 ماہ قبل، اس کی انکوائری کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ انکوائری جو ہے وہ دھواں بن کر جو ہے وہ ہوا میں تبدیل ہو گئی یا کہ راکھ بن کر زمین میں بکھر چکی، اس کا کسی کو بھی علم نہیں۔
بلکہ اب اطلاع یہ ملی ہے بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی عمر مارکی کے مطابق کہ جو مدعی ہیں انہیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ وہ اس اپلیکیشن سے وڈرا ہو جائے، ورنہ انہیں بھی ان کے بائی کے ساتھ جو ہے پہنچا دیا جائے گا۔ اس قسم کی دھمکیاں انہیں دی جا رہی ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو تھانے کا ایس ایچ او ایئرپورٹ کا جو معطل کیا گیا تھا، یعنی کہ میرا اشارہ جو ہے وہ عجب خان کاکڑ کی طرف ہے، ان کے تعلقات جو ہے یا ان کی قریبی رشتہ داری جو ہے بلوچستان کے سابقہ گورنر امان اللہ یاسین سے بتائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خود آئی جی بلوچستان جو ہے رائے طاہر بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کتراتے ہیں، گھبراتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی اس وقت نہیں کر رہے، اور یہی حال جو ہے خود ڈی آئی جی کوئٹہ کا بھی ہے کہ وہ بھی ان کے خلاف کارروائی کرنے سے عاجز اور قاصر نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو ہے خود عجب خان کاکڑ جو ہے، یہ اس سے قبل ان کی پوسٹنگ نیو کچلاک تھانے میں بھی انہی جو ہے وہ گورنر موصوف نے کروائی تھی، جہاں پر کچھ اراضی پر قبضہ کروانا مقصود تھا، اور بعد میں اطلاع یہ بھی ملی کہ منشیات کے بعض اڈوں کی مبینہ طور پر ان پر سرپرستی کے بھی الزامات تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ظہور کو جو ہے وہ تشدد کر کے جو ہے تھانے کے حوالات میں ہلاک کیا گیا تھا، بعد میں ان ثبوتوں کو، شہادتوں کو مٹانے کے لیے جو ہے ان کے جسم پہ جو زخموں کے نشانات تھے انہیں ختم کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ پیٹرول چھڑک کر جو ہے وہاں آگ لگا دی، جس تاکہ نہ رہے ماس نہ بجے بانسری۔ حالانکہ سی سی ٹی وی جو ہے کیمرے وہاں پر لگے ہیں تھانے میں، اگر اس کی ریکارڈ نکالا جائے تو تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن یہ کون کرے گا؟ اس لیے کہ ایس ایچ او جو ہے وہ انتہائی با اثر ہیں، اور آئی جی بلوچستان بھی ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اس وقت بے بس نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، سینٹرل جیل کراچی پاکستان کا سب سے بڑا جیل ہے، لیکن پچھلے ایک ماہ سے یہ جیل جو ہے سپرنٹنڈنٹ سے محروم ہے۔ بغیر کسی سپرنٹنڈنٹ کے اتنا بڑا جیل اس وقت چل رہا ہے جو کہ خطے کی گھنٹی ہے، اور کسی بھی وقت یہ اتنا بڑا جیل جو ہے بریک ہو سکتا ہے اور خطرناک دہشت گرد وہاں سے فرار ہو سکتے ہیں۔ ایک ماہ قبل جو ہے اس سینٹرل جیل کراچی کے سپرنٹنڈنٹ حسن سیتو کو جو ہے معطل کر دیا گیا تھا، ایک انتہائی با اثر قیدی کو جو ہے وی آئی پی سہولت فراہم کرنے کے الزام میں، یعنی کہ 1 سال سے جو ہے وہ انہیں جیل کے بجائے جو ہے وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے طور پر جو ہے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو ہے انہیں منتقل کیا گیا تھا۔ اس جرم میں جو ہے حسن سیتو کو معطل کیا گیا تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان کی معطلی کے بعد سے آج تک وہاں پر کسی اور کی پوسٹنگ نہیں کی گئی، اور ان آفیشیل طریقے سے اطلاع یہ ہے کہ خود حسن سیتو ہی جو ہے وہ اس وقت سینئر سپرنٹنڈنٹ کے اختیارات جو ہے سینٹرل جیل کراچی کے استعمال کر رہے ہیں۔ اور اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ جن 19 اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کو جو ہے غیر قانونی طریقے سے سابقہ ہوم سیکرٹری سندھ اور آئی جی جیل خانہ جات قاضی نذیر نے سابقہ ہوم سیکرٹری قاضی پرویز کے ساتھ مل کر انہیں پروموٹ کیا تھا، اس پر جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس لیتے ہوئے ان کی ترقی کے احکامات روک دیے۔ اس طریقے سے احسان مہر کی امیدوں پر جو ہے وہ پانی پھیر دیا گیا ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے۔ اب وہ دوبارہ جو ہے وہ گریڈ 11 کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر بن گئے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے سینٹرل جیل کراچی سے متعلق۔ جو 19 اسسٹنٹ سب انسپکٹروں کو غیر قانونی طریقے سے ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ کے سے ترقی دی گئی تھی، وہ ترقی جو ہے خود سندھ ہائی کورٹ کے ایک حکم نامے کے بعد جو ہے وہ ترقی روک۔ سما کے صحافی اطہر متین نے کراچی میں ڈاکہ زنی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام میں اپنی جان دے دی۔ ان کی یہ قربانی جو ہے وہ رہگار نہیں جائے گی، جس کا اظہار جو ہے خود آج کراچی کے صحافیوں نے کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کی یہ مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کراچی سے اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ نہیں کیا جاتا۔ وہ پولیس کو بار بار جو ہے اپنے ساتھی اطہر متین کی شہادت کو یاد دلاتے ہوئے انہیں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے کارروائیاں کرنے پر مجبور کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ کیا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔